بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اور جب آئے تمہارے پاس زجر برائے منافقین، قالو جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آمنا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ قالو آمنا وقد دخلوا، کیونکہ یہ بہت تعلیمی ہے۔ وجہ اس کی میں نے کیا کہا، قالو آمنا کے ساتھ نکالیں گے، کہتے ہیں آمنا حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ وقد دخلوا کیونکہ تحقیق یہ داخل ہوئے تیری مجلس میں، بالکفر کفر کے ساتھ، متلبسین بالکفر، وہم قد خرجوا اور وہ منافق تحقیق نکلے تیری مجلس سے، بہی بالکفر، یہ آئے بھی کفر کے ساتھ گئے بھی کفر کے ساتھ، تیری مجلس میں آئے بھی کفر لے کر اور گئے بھی، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، کوئی درس میں آتا ہے کفر لے کر اور جاتا بھی ہے کفر لے کر، کوئی آتا ہے کفر لے کر جاتا ہے ایمان لے کر۔ جو منیب ہوتا ہے وہ کفر کے ساتھ آتا ہے، ایمان کے ساتھ جاتا ہے، اور جو ضدی جاسوس وہ ہوتا ہے وہ کفر کے ساتھ آتا ہے، کفر کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ بھی وہی ہے، دخلوا بالکفر، آپ کی مجلس میں آئے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی مجلس سے کفر کے ساتھ۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ ہی جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اس عقیدہ کو جو یہ چھپا رہے ہیں۔ بما ما مبہم، مراد اس سے عقیدہ ہے یہ چھپاتے ہیں، یکتمون ان کے تقیے کو، بترا کثیرا منہم، زجر برائے یہود، اور دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے، یسارعون فی الاسم جو جلدی کر رہے ہیں اسم میں، گناہ میں، والعدوان اور ظلم میں۔ کل میں نے بتایا مسارعت فی الاسم کیا ہے اور مسارعت الی الاسم کیا ہے، باکلہم السحت، اور کھانا ان کا السحت، یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، کھانا ان کا حرام، لبئس ما کانوا یعملون، معلوم ہوتا ہے بدعتی مشرک یہودی نصرانی کی تذلیل کرنا، بے عزتی کرنا، یہ اہم العبادات ہے۔ کیا کہا میں نے، مشرک بدعتی خصوصاً ملا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ کیا ہے، اہم سنت اللہ و سنت رسول ہی۔ اب 3 دفعہ ذکر کیا نا، اکلہم، یہ عزت کے لیے ذکر کی ہے 3 دفعہ، ہو حرام خورو، ہاں حرام کے تاجروں، میرے نظر نیاز خنزیر کھانے والوں، ہو بے ایمانوں، اجرت البغایا، اس کی طرح بے غیرتی کرنے والوں، اکلہم السحت، لبئس ما کانوا یعملون۔ کسی کو کچھ نہیں کہنا بھائی، کچھ نہیں کہا نا، البتہ بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک حاشیہ ذرا دیکھو، اب طاغوت پر حاشیہ ہوگا، طاغوت پر اصل تحقیق تو آگے آ رہی ہے، یہاں پر صرف چند حوالے ہی، اس پر میں نے بڑی مفصل بات کی ہے طاغوت کے لفظ پر، آگے آئے گی انشاءاللہ۔ جہاں پر بھی دیکھ لو، قیل الطاغوت الاحبار، شیطان سے مراد کیا ہے، مولوی۔ الطاغوت سے مراد کون ہے، بڑے بڑے غٹ ملا، بڑے بڑے مولوی، الطاغوت الاحبار۔ خدا کے لیے میں نہیں کہہ رہا، یہ امام راضی ہے،
وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ أَحَدًا فِي مَعْصِيَّةِ اللَّهِ، اور ہر وہ آدمی جو اطاعت کرے کسی کی فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، فقد عبدہ، تو اس نے اس کی کیا کی؟ فقد عبدہ، اس نے اس کی کیا کی؟ عبادت کی۔ قال المفسرون لما نزلت هذه الآیہ، مفسرین کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو تعبیر کیا مسلمانوں نے اہل الکتاب، وقالو، اور کہا، یا اخوان القردۃ، او بندروں کے بھائیوں، والخنازیر، او خنزیر کے بچوں، خنزیر کے بھائیوں، خنزیروں کے بھائیوں، فافتضحوا ونکسوا رؤوسہم، ان کو شرم آیا اور ان کے منہ لٹک گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے کیا کہا؟ بندر دے پترے ہو، خنزیر دے پترو۔ اخلاق کے خلاف تو نہیں ہو گیا نا؟ خیال کرو، آج کل ملا نے اخلاق کا معیار بھی اور بنائے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، تیرے مولوی کا اخلاق جہاں نہیں پہنچتا، لیکن عبارت ذرا دیکھو تو اس سے پتہ چلا کہ جس آدمی نے بھی اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت کی تو اس نے اس کی عبادت کی۔ غور ہے نہیں ہے؟ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت کی تو اس نے اس کی عبادت کی۔ نیچے سے شروع کرو یا اوپر سے؟ تو اس وقت کثرت ہے عابدین طاغوت کی، جو دجالی نظام کی اطاعت کرے وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عابد الطاغوت، طاغوت کا عابد ہوگا۔ یہ مولویوں والی تعویلیں نکال دو۔ جو اللہ کے نظام کے مقابل کسی نظام کا پیروکار ہے وہ طاغوت کا پجاری ہے۔ یہ دیکھ لو، کل من اطاع احدا فی معصیت اللہ فقد عبدہ، ایسے نہیں کہا، انشاءاللہ اس پہ میں حوالے دوں گا۔ اور مسئلہ الہ میں بلکہ میں نے اس پر بات بھی کی تھی کہ الہ کا ایک معنی حاکم حقیقی بھی ہے، مطاع حقیقی بھی ہے، وہاں پر اس پہ بات ہوئی تھی۔ اور عبادت بے معنی طاعت قرآن سے بھی دکھایا تھا، یہاں پر بھی دیکھیں عبدہ۔ اس لیے دوستو بزرگوں، معمولی مسئلہ نہیں، اللہ کے قانون کے مقابل قانون ماننا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کے قانون کے مقابل قانون ماننا یہ دجالی قانون ماننا دجال کی عبادت ہے۔ فرنگی قانون ماننا فرنگی کی عبادت ہے۔ ہاں، خیال کرو کہیں شروع تو نہیں ہو گئی؟ جلدی بولو، آگے چلنا ہے، ابھی سورۃ المائدہ میں بیٹھے ہیں۔ کل من اطاع احدا فی معصیۃ اللہ فقد عبدہ۔ قال المفسرون، مفسرین یہ آگے آ گیا، اس کے بعد ہے وکیلا ہوا اسم موضوع للمبالغۃ۔ کون سا؟ عبدہ، عبدہ پر بات ہے، جیسے حذر، فتن للبلیغ فی الحذر والفتانہ، تجھے مبالغہ ہے، بہت ڈرنے والا حذر اور بہت ذہین، فتانت اور حذر میں مبالغہ ہے۔ وکیلا ہو جمع عبد، بعض نے کہا یہ عبدہ جمع ہے عبد کی، ذکرہ فی القاموس، قاموس میں یہی ذکر کیا، اور من سے یا دل جمع کے صیغہ سے، اور بعد نے کہا اصل میں تھا عبادتا، جیسے ضربتن عبادتن، کیا بنے گے؟ جمع مکسر،
فحذفت تا للاضافت، تا اضافت سے گر گئی، تحرزا عن اجتماع الزیادتین من التا والاضافہ، دو زیادتیاں جمع ہو رہی تھی، اس لیے تا کو گرایا۔ اس پر آگے مثالیں دے رہا ہے۔ اور باقیوں نے بکرال باقول، باقیوں نے پڑھا بفتح الباء، انہوں نے پڑھا کس با کے حبذا، ماضی پر اور طاغوت کو نصب منصوب پڑھا صلہ پر عطف کرتے ہوئے، بل مراد بالطاغوت، طاغوت سے مراد یا بچہ ہے العجل، بیڑا، اور عجل نہیں سمجھتے، استعیر لہ من الشیطان بجامع المعبودیت الباطلہ، یا مراد اس سے شیطان ہے، کیونکہ عبادت اس کی کانا بتزیین الشیطان، شیطان کے اغوا اور انگشت پہ ہوئی۔ وکیل المراد بھی، بعد نے کہا اس سے مراد ہے مولوی، جج، قاضی، کہنا۔ بکل من اطاعہ فی معصیت اللہ، یہ عبارت جہاں مقصود ہے کہ جو اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت کرے وہ عابد الطاغوت ہے۔ اس کے بعد دوسرا حاشیہ قد دخلوا پر، حاشیہ نمبر 3 با پر با سے، الباء للحال، دخلوا کافرین و خرجوا کافرین، میں نے کہا آئے بھی کافر گئے بھی کافر، تو یہ با حالیہ ہے اور معنی یہ ہے دخلوا کافرین و خرجوا کافرین، وتقدیرہ متلبسین بالکفر، کفر کے ساتھ متلبس ہونے والے، وَكَذَلِكَ قَدْ دَخَلُوا وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بل اذا دخلت قد تقریبا للماضی من الحال، اس لیے ضابطہ ہے کہ ماضی حال بنایا جائے تو وہاں پر قد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، اور یہ متعلق ہے کالو کے، بے کالو آمنا کالو ذالک وہذی حالہم، اور اوپر ملاؤ کالو آمنا، کہتے ہم ایمان لائے حالانکہ جھوٹ ہے، وہ کفر سے آئے کفر سے گئے، نہ آتے وقت مومن تھے نہ جاتے وقت مومن تھے۔ وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم گناہ، العدوان ظلم، اسم حقوق اللہ میں زیادتی، بالعدوان حقوق العباد میں زیادتی، اور کھانا ان کا السحتا، سحت کا معنی بیان ہو چکا ہے، سحتا لبئس ما کانوا یعملون،